جی अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं 8 किस्में वेल्थ की, यानी दौलत की 8 किस्में कौन सी हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि दौलत कितनी किस्म की होती है। अगर आप इस बात को समझ सकेंगे कि दौलत कितनी किस्म की होती है तो आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप ये देखें कि हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और हम ये समझते हैं कि दौलत सिर्फ एक ही किस्म की है और वो है पैसा, जबकि हम गलत हैं। दौलत की टोटल 8 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 8 हैं। और जिस तरह से हम पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, इसी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए बाकी सारी दौलत, यानी हर किस्म की दौलत को एक तो महफूज करने के लिए और दूसरा उसको कमाने के लिए। 8 किस्मों में सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कि पैसा, यानी कि मनी। ये डॉलर्स हो सकते हैं, रुपीस हो सकते हैं, दिरहम हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है। ये जो किसी भी फॉर्म में करेंसी की बात कर रहे हैं तो ये आ जाता है पैसा। दूसरी जो अहम किस्म है, जो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए, जिसे हम फ्रेंड्स एंड फैमिली कहते हैं। ये बहुत बड़ी दौलत है और इस दौलत का अगर आपको एहसास नहीं है तो आप किसी यतीम से पूछें, किसी ऐसे शख्स से पूछें जिसके दोस्त नहीं हैं, या ऐसे इंसान से पूछें जिसके वालिदैन नहीं हैं। तो क्योंकि जब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपकी असल ताकत होता है। फॉर एग्जांपल, आपके 2 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, 200 दोस्त हैं, 2000 दोस्त हैं, 2 लाख दोस्त हैं। तो जिसके जितने ज़्यादा दोस्त होंगे और वो कामयाब दोस्त होंगे तो वो शख्स भी कामयाब कहलाता है। आज की दुनिया में ये समझा जाता है कि अगर आपने किसी को पहचानना है, देखना है, तो आप उसके फ्रेंड्स जो है, किस हल्का अहबाब में वो बैठता है, उससे अंदाज़ा कर लें तो आपको पता चल जाएगा ये बंदा गुंडा है, बदमाश है, अमीर है, गरीब है, अक्लमंद है, बाशऊर है, समझदार है, या ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। तो आप फ्रेंड्स, यानी जो दोस्त हैं, और उसके बाद फैमिली। तो फ्रेंड्स और फैमिली जो है ये आपकी दौलत होती है। अब इसमें जो फैमिली है वो तो आपको पता है कि अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड होती है, इंसान खुद से तो चूज नहीं कर सकता। लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं ये आप खुद बना सकते हैं। तो आप ये देखते हैं कि जितने भी कामयाब लोग हैं वो अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड अप करते हैं अच्छे अच्छे लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, कामयाब लोगों के साथ, बिजनेसमैनों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। या फिर जो है आगे हम बात करते हैं कि जो जिंदगी में किसी भी लेवल पे कामयाब होते हैं तो वो उनके साथ रिलेशनशिप्स या दोस्तियां बनाते हैं। तो आपने ये जो वेल्थ है ये बिल्ड अप करना है। इसके बाद जो तीसरी अहम आपके पास आ जाती है किस्म वेल्थ की, वो कॉन्टेक्ट्स होता है। अब फ्रेंड्स और फैमिली के बाद आपके कॉन्टेक्ट्स जो हैं ये तीसरी अहम बात है। ये लोग डेफिनेटली आपके दोस्त नहीं होंगे, ये लोग डेफिनेटली आपके जो है वो रिश्तेदार नहीं होंगे, लेकिन ये आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं जिनके साथ आप वर्किंग पार्टनरशिप्स पे काम कर रहे होते हैं। तो आपने ये देखा कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, या पूरी दुनिया में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इस बात का अंदाजा आपको इस बात से होगा कि जब किसी का मोबाइल गुम हो जाता है या टूट जाता है या चोरी हो जाता है तो वो बंदे को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि मोबाइल की कीमत लाख 2 लाख रुपया है, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे उसमें बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट्स थे जो मैंने मेरे काफ़ी अरसा से जो है यूज़ में थे और जिसकी वजह से मेरा बिजनेस पूरे का पूरा इफेक्ट होगा। तो तब बंदे को एहसास होता है कि उसके कॉन्टेक्स्ट की अहमियत क्या है। तो इसलिए जो कामयाब बिजनेसमैन होता है या जो कामयाब इन्वेस्टर होता है वो अपने अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स बिल्ड अप करता है विद टाइम, प्रोफेशनल लोगों के साथ कॉन्टेक्ट्स बिल्डिंग करता है। तो ये जो तीसरी किस्म है ये आप डेलिब्रेटली मेहनत के साथ, स्ट्रगल के साथ अपने वेल्थ बिल्डिंग करते हैं, अच्छे और प्रोफेशनल लोगों के साथ अपने कॉन्टेक्ट्स बिल्ड अप करते हैं। उसके बाद जो चौथी अहम किस्म है हेल्थ, यानी सेहत। आपने ये देखा है कि हमने हमेशा जो है किताबों में पढ़ा तंदुरुस्ती हजार नेमत है।
لیکن ہم اسے ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں. تندرستی ہزار نعمت ہے. یہ کسی بیمار بندے سے آپ پوچھیں جو بیمار ہے. فار ایگزامپل آپ نے کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہے یا آپ نے کوئی بھی امپورٹنٹ ٹاسک کرنا ہے لیکن آپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ نہیں کر پاتے, تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صحت جو ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, کامیابی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو آپ اپنی اس کامیابی کو, اس پیسے کو انجوائے نہیں کر سکتے. تو جو صحت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. اس کو آپ کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو آپ کو ہیلدی اور آرگینک کھانا کھانا چاہیے, یعنی ملاوٹ سے پاک جو ہے آپ کو کھانا کھانا چاہیے, جو فوڈ ہے وہ کھانا چاہیے. اب اس کے بعد دوسرا کہ ایکسرسائز, یعنی کہ 15 منٹ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو اس قسم کی جو یہ ٹائپ ہے ویلتھ کی, اس کو بھی آپ نے محفوظ کرنا ہے. آپ اپنی جو ڈائٹ اور فوڈ ہیبٹس ہیں اس کو مینیج کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ایکسرسائز جو ہے اور ورکنگ ہیبٹس اس کو مینیج کرتے ہوئے اپنی صحت والی دولت کو بھی جو محفوظ کریں گے. اس کے بعد پانچویں جو قسم ہے دولت کی, اسے ہم کہہ سکتے ہیں ایجوکیشن, ایکسپیرینس اور نالج. نالج, ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرینس, ان تینوں کو ملائیں تو یہ آپ کی پانچویں قسم. تو آپ سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم جو ہوتی ہے, یہ ہنر جو ہوتا ہے, یہ اسکل ہوتی ہے, یہ آپ کی ایک ویلتھ ہے جو آپ سے کوئی بھی چوری نہیں کر سکتا. اگر آپ کے پاس کسی بھی چیز کا ایکسپیرینس ہے, نالج ہے, یا پھر آپ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, تو یہ ایک ایسی دولت ہے جو آپ سے دنیا میں کوئی بھی شخص چرا نہیں سکتا, لیکن یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے. اس کے بعد جو چھٹی اہم قسم ہے دولت کی, جو پاکستانیوں کے پاس بہت زیادہ ہے اور جس کا ہم انتہائی بے دردی سے استعمال کرتے ہیں, وہ ہے ٹائم. آپ یہ دیکھیں کہ ٹائم اگر آپ کی زندگی سے ایک دن چلا گیا ہے تو آپ چاہے 1 لاکھ روپیہ دیں, چاہے 1 کروڑ روپیہ دیں, چاہے 1 ارب روپیہ دیں, آپ اس دن کو اپنی زندگی میں دوبارہ واپس نہیں لا سکتے. تو ٹائم ایک ایسی دولت ہے جس کو آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. کامیاب شخص میں اور ناکام شخص میں ایک ہی چیز کا فرق ہوتا ہے کہ کامیاب شخص اپنے ٹائم کا بہترین استعمال کرتا ہے اور ناکام شخص اپنے ٹائم کو فضول چیزوں کے اندر ویسٹ کرتا ہے. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ کامیاب شخص اپنے ٹائم کا استعمال کیسے کرے گا. وہ کوئی ہنر سیکھے گا, وہ کوئی اسکل سیکھے گا اور اس کو اپلائی کرتے ہوئے آگے بڑھے گا. کامیاب شخص ہو یا ناکام ہو, دونوں کو دن جو ہے وہ 24 آورز کا ہی ملتا ہے, مہینہ جو ہے وہ آلموسٹ 30 دن کا ہی ملتا ہے, ہفتہ 7 دن کا ملتا ہے اور سال 365 دن کا. لیکن کامیاب شخص اسی ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے, زندگی میں کامیاب ہوتا ہے. ناکام شخص جو ہے اسی ٹائم کو ویسٹ کرتے ہوئے زندگی میں پیچھے رہ جاتا ہے. اس کے بعد جو سب سے اہم پوائنٹ ہے ساتواں, یہ ہم نے بات کی کہ آپ کی ایج ہے. ایج جو ہے آپ اسے کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اب فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں ینگر ایج جو ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی ویلتھ ہے, دولت ہے. فار ایگزامپل مجھے کسی بندے کو جاب پہ رکھنا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بندے کی عمر 20 سال یا 22 سال ہوگی تو اسے ہر بندہ جاب دے دے گا, ہر کمپنی جاب دے دے گی. لیکن اگر اسی ٹاسک کے لیے ایک ایسا شخص جس کی عمر 55 سال ہو یا 60 سال ہو, حالانکہ اس کے پاس نالج زیادہ ہے, ایکسپیرینس زیادہ ہے, لیکن کیونکہ وہ فزیکلی اتنا زیادہ اس کی ایج زیادہ ہے تو اس کو وہ جاب نہیں ملتی. تو یہ جو ایج ہے یہ بھی آپ کے پاس ایک ویلتھ ہے. اب اس ویلتھ کو آپ کس طرح سے بہتر انداز سے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو ہے سال یا مہینے ضائع نہیں ہونے دینے, اور آپ نے کم وقت میں زیادہ کام کرنا ہے اور جلدی سے کامیاب ہونا ہے. تو یہ جو ساری قسمیں ہیں دولت کی, جس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی پیسہ ہے, اس کے بعد ہم نے بات کی فرینڈز اینڈ فیملی کی, اس کے بعد ہم نے بات کی کہ کانٹیکٹس ہیں, اس کے بعد
ہیلتھ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو پانچواں ہمارا پوائنٹ تھا نالج، ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرینس، اسی طرح چھٹا اہم پوائنٹ تھا آپ کا ٹائم، اور ٹائم مینجمنٹ ضرور کرنی چاہیے۔ ساتواں اہم پوائنٹ تھا آپ کی اسی طرح سے ایج۔ آٹھواں جو اہم اور سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کی قوت ایمانی، یعنی آپ کا مسلمان ہونا اور آپ کا دین کے اوپر اور اسلام کے اوپر آپ کا ایمان ہونا۔ ایک اچھا اور سچا مسلمان کبھی بھی دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی شخصیت سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اس کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اس کے پاس اگر کوئی سکل ہے تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ جو انسان ہے جو اس حالت میں دنیا سے جاتا ہے قوت ایمانی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رہتا ہے، اپنی زندگی بسر کرتا ہے، حلال کا رزق کھاتا ہے، تو ایمان کی دولت جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو صحیح معنوں میں نصیب ہوتی ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری قسم کی دولتیں کمانے کی توفیق دے، اور آپ جو ہے یہ ساری دولتوں کو کمائیں، جس میں نے 8 جو ہے 8 ٹائپس آف ویلتھ آپ کو بتائیں۔ ہم ساری زندگی صرف پیسہ کمانے میں لگا دیتے ہیں، لیکن ہم پیسے کے ساتھ ساتھ اپنے اچھے دوست اور اس کے ساتھ ساتھ اچھے کانٹیکٹس بلڈ اپ نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتے، اچھا کھانا نہیں کھاتے، وقت پہ کھانا نہیں کھاتے، اس کے ساتھ ساتھ نئی سکلز نہیں سیکھتے، ایجوکیشن یا ایکسپیرینس گین نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا وقت بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ ہم مختلف ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، یا اسی طرح سے میچ وغیرہ مختلف چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یا پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لیٹ نائٹ تک گپ شپ مارتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہم اپنا بہت زیادہ قیمتی ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری یہ جو ایج ہے، مثلا جیسے کہ ایک شخص جیسے ہی 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کو پریکٹیکل لائف میں آ جانا چاہیے، پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک نوجوان جو ہے 22، 24 یا 25 سال تک تو وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اگلے 5 سال وہ نوکری کی تلاش کرتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ 30 سال کے بعد ورکنگ لائف میں آتا ہے۔ تو اس کی زندگی کے جو 18 سال سے 30 سال کا پیریڈ ہے، یعنی کہ 12 اہم سال ہیں، یہ 12 ایئرز جو اس کی زندگی کے ضائع ہو جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے اور نوکری کی تلاش کرتے۔ 30 سال کے بعد وہ کچھ پیسہ کمانا شروع کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا یہ جو ٹائم ہے، یہ جو ایج کا یہ جو ٹائم ہے، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے، لیکن اسلام جو کہتا ہے اس پہ عمل کرنا، ہم جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ شیطان کو سب سے زیادہ علم حاصل تھا، لیکن عمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ شیطان کہلایا۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو پھر انسان میں اور شیطان میں فرق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ جانتے ہیں، تو اس پہ عمل کرنا شروع کریں۔ ان دولتوں کے علاوہ اگر کوئی دولت آپ کے ذہن میں ہے جو ہم نے یہاں پہ بیان نہیں کی ٹائپس آف ویلتھ میں، تو آپ نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، ہم نیکسٹ ویڈیوز میں اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ اور ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں اور مائنڈ سیٹ کے لیے یہ بہترین ہے، سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بہترین ہے، تو آپ ہمیں ضرور لکھیے گا تاکہ ہم اپنی یہ سیریز کنٹینیو رکھیں۔ بہت شکریہ۔